میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں منتظم ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور منتظم ریاست کیسے چلائی ہے، یہ میری زندگی میں آ جائے۔ اگر اللہ مجھے اس نہج پر لے جائے، میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے رہنمائی کیسے ملے گی، میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے یہاں سے کیسے رہنمائی ملے گی۔ اس کو سیرت تطبیقی کہتے ہیں۔ اس کی ہم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ابتداءً برکت کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیرت کے باقی پہلو بیان کرنے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں شمائل کی کتاب ہے، شمائل کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا زیادہ مشہور ہے شمائل ترمذی، ٹھیک ہے نہیں، اور دیگر کتابیں شمائل کی۔ ہمارے شمائل کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس یوں لکھا گیا ہے، آپ میانہ قد تھے، نہ قد بہت زیادہ اونچا تھا، بہت زیادہ لمبا قد ہونا یہ بھی کیا کہتے ہیں خوبصورتی کا باعث نہیں ہوتا، قد چھوٹا ہونا جس کو ہم کہتے ہیں پستہ قد ہونا یہ بھی کیا کہتے ہیں وقار کا باعث نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، درمیانے قد، نہ بہت زیادہ اونچے تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، میانہ قد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک کا رنگ تھا وہ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ صرف زیادہ رنگ سفید ہونا یہ اچھا نہیں لگتا، عیب کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بھائی یوسف صبیح تھے، بہت زیادہ سفید رنگ کے تھے، اور میں ملیح ہوں۔ ملیح ہوتا ہے نمکین رنگ، گندمی رنگت جس میں سفید کے ساتھ تھوڑی ملاحت ہوتی ہے، گندمی رنگ ہوتا ہے، یہ کشش کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ بہت زیادہ سرخ ہونا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، بہت زیادہ سفید ہونا یہ بھی اچھا، ایسا رنگ مبارک سفید تھا جو سرخی مائل تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، تنگ پیشانی ہوتا نہیں خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، تنگ پیشانی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیا تھی؟ چوڑی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو مبارک تھے وہ پیوستہ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے ڈول تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا بہت پھیلا ہوا بھی نہیں تھا، ایسا چہرہ تھا جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا لی تھی، میرے محبوب کا چہرہ اگر وہ دیکھتی تو اپنے گلے کٹوا لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بھائی یوسف انتہائی سفید تھے، اللہ نے مجھے ملاحت والا بنایا تھا، یوسف ہوا صبیح و انا ملیح، اللہ نے مجھے نمکین رنگ والا بنایا ہے، کشش والا بنایا ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر عمومی طور پر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا، انسان کا چہرہ سفید یا سرخ بھی ہوتا ہے لیکن گوشت بہت زیادہ تو نیچے لٹک جاتا ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے۔ بعض چہرے سرخ سفید ہوتے ہیں لیکن رخسار یا گال یا رخسار یہ لٹکے ہوئے ہوں تو اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پچک جانا اندر کی طرف گھس جانا، کبھی ہوتا ہے اتنے باہر جاتا ہے کہ نیچے گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گوشت ایسا نہ تھا جو لٹکا ہوا ہو، متناسب تھا، ٹھیک ہے۔
اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نا بالکل پیوستہ نہ تھے، جو سامنے کے دو دانت ان میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو دانتوں کا خلا تھا، جو ثنایا سامنے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے دو دانت، ثنایا سفلا نیچے کے سامنے کے دو دانت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب، عرب جو ہے نا بہت زیادہ فصیح ہے نا، عربی میں ہر چیز کے نام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ انگلیوں کے نام، یہ جو انگلیاں ہیں نا ان کے بھی نام ہیں۔ مثلا اس کو کہتے ہیں ابہام، کیا کہتے ہیں؟ ابہام۔ اس کو کہتے ہیں سبابہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبابہ۔ اس کو کہتے ہیں وسطیٰ، اس کو کہتے ہیں بنسر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنسر۔ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ابہام، سبابہ، وسطیٰ، بنسر اور خنسر۔ ابہام، سبابہ، وسطیٰ، بنسر اور خنسر۔ یاد، ابہام، سبابہ، وسطیٰ، بنسر اور خنسر۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں جو ہے نا، جو ممبر پر بیٹھ جاتا ہے نا، کبھی کبھی خطیب یہ سمجھتا ہے نا میں جو مرضی ہے کہہ دوں، میں جو مرضی۔ یہ ممبر نا انتہائی ادب کا متقاضی ہوتا ہے اور سنجیدگی کا متقاضی ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا نا، ایک شیعوں کا ذاکر تھا لڑکا سا۔ یہ بدقسمتی ہے نا، یہ جو اکثر ذاکر ہوتے ہیں نا یہ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان سے وہ خود شیعہ بھی تانگ ہیں ابھی، لیکن کیا کریں سر پر چڑھا لیتے ہیں نا۔ جیسے ہمارا اللہ معاف کرے، ہم یہ نہیں کہتے ابھی ربیع الاول آئے گا نا ہمارے ہاں تو خطیبوں کی کھیپیں نکلیں گی، ٹائم نہیں ملتا۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، جس کو دو لفظ سیدھے بولنے آ جاتے ہیں اس کو ممبر پر لا کر بٹھا دیتے ہیں، ساتھ باقاعدہ القابات لے، خطیب اعظم فلانی جگہ، خطیب اعظم فلانی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تنزل کی علامت، ایسے القاب لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا تو بعض علماء نے، ہمارے جو بعض اکابر تھے انہوں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بھائی مثلا آپ نے مجھے خطیب اعظم کہہ دیا، مجھے تو کوئی نہیں خطیب اعظم کہتا۔ شاید ہمارے اکابر میں سے ایک بڑے تھے، ان کو ایک دفعہ اسٹیج پر کسی ان کے شاگرد نے محدث اعظم، انہوں نے کہا بھائی نہیں، غلط بات نہیں کرو، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں محدث اعظم نہیں ہوں۔ یہ جھوٹ ہوگا، لوگوں کو غلط اطلاع ملے گی، لوگ شاید سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا محدث، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، باقاعدہ جو اشتہار وغیرہ جب لمبے چوڑے نام لکھے، میں آپ کو بتاتا ہوں مثلا میرا تعارف کیا ہے، میں مکی مسجد کا امام اور خطیب، یہ تھوڑی بات ہے، اتنا کافی ہوتا ہے نا۔ اب میرے نام کے ساتھ مثلا کوئی لمبے چوڑے القاب لکھنا شروع کر دے، میں اندر نہ ہو تو مجھے خود منع کرنا چاہیے نا، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، میں کیوں کسی کو کہوں گے میرے اندر نہیں فلانی چیز لکھنی چاہیے، مناظر اسلام، قاطع فلانا، ٹھیک ہے نا جی، مناظر اسلام فلانا 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 فلانا، باقاعدہ کیا کہتے ہیں، 2 لائنوں کا نام ہوتا ہے اور پیچھے ریل گاڑی کے اسٹیشن جتنا لمبا کیا کہتے ہیں القابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں بدقسمتی دیکھیں، وہ ایک لڑکا تھا، زیادہ تھا اس میں 17-18 سال ہوگی، شیعوں کا ذاکر تھا، وہ کہیں مجلس پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اب وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کہتا ہے یہ میری انگلی دیکھو، لوگوں نے دیکھی، عربی میں اس کو خنسر کہتے ہیں، اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں، سبابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ واہ واہ قبلہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، لوگ نیچے سے شور ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ان کے یہاں شور بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس نے ایک دفعہ 2-3 دفعہ دہرایا۔ اچھا، اور پھر دوسرا شاید یہ سمجھا گیا نا جب تک دیومالائی داستانیں نہیں نا ممبر پر بیان کی جائیں گی لوگوں کو بھی مزہ نہیں آتا۔ دیومالائی داستانیں سمجھتے نا، افسانی رنگ دیا جاتا ہے، حالانکہ دین حقیقت کا نام ہے، افسانیت کا نام نہیں ہے نا کہ افسانے سنائے جائیں۔ اب اس نے کیا کیا، وہ لوگوں کو پہلے پکا کرتا رہا کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں خنسر ہے، اور لوگوں کو بھی نیا نام پتہ چلا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ خنسر ہے، اچھا واہ 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 واہ۔ اچھا، اس خنسر سے بھی مولا علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیسے بھلا؟ خیبر میں گئے نا، ایسا کیا نا تو خیبر کا دروازہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک یا استغفر اللہ، اور لوگوں نے 15 منٹ نعرے مارا، نوٹ پھینک کر اس کو بیچ میں کیا کہتے ہیں دفن ہی
کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ دیومالائی داستان ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثنایا علیہ مبارک تھے ان میں تھوڑا سا کیا تھا، خلا تھا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے عربوں میں چیزوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو 32 دانت ہیں نا ان سب کے مختلف نام ہیں۔ ہمارا مدارس میں تجوید پڑھائی جاتی ہے نا، جو چھوٹے درجے کے بچے ہوتے ہیں ان بھی ناموں کے نام، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ کیا کہتے ہیں، ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز، ثنایا، ٹھیک ہے نا جی، رباعی، یہ ثنایا ہوتے ہیں نا، 2 اوپر 2 نیچے دانت، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ والا جو 4 دانت ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک اوپر ایک نیچے، ٹھیک، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر جو نوک والا دانت ہوتا ہے نا اس کو انیاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انیاب، یہ ناب کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ضواحک ان دانتوں کو کہتے ہیں جب بندہ زیادہ ہنستا ہے تو بھی نظر۔ طواحن کہتے ہیں جو ڈبل دان نہیں شروع ہوتے عقل آڑے ہیں، جو پہلی 2 ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طواحن۔ طحین کہتے ہیں آٹے کو، روٹی کو کہتے ہیں، کہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو ان دانتوں سے کیا کہتا ہے؟ نوالے کو چباتا ہے، پیستا ہے، اس وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں؟ طواحن۔ جو پچھلے دانت ہوتے ہیں سب سے آخری دانت ان کو نواجز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نواجز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت جوڑ رہا ہوں، عضو علیہا بالنواجز، عضو علیہا بالنواجز، انہیں سختی سے پکڑ لینا۔ یہ جو نواجز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جب کسی چیز کو دانتوں سے پکا پکڑنا ہو تو اس وقت کی مثال ہے، جب کوئی چیز دانتوں میں پکڑنی ہو نا، ابھی ہم نے کیا کہتے ہیں، ابھی تو نہیں ہوتا، کٹر آ گئے نا، پہلے زمانے میں کسی چیز کو کٹ مار کر تارے وغیرہ بھی دانتوں سے ہی چھیل لی جاتی تھی، تو یہ جو آخری دانت ہوتے ہیں نا، آخری ڈاڑیں، ان کو نواجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سامنے والے جو اوپر نیچے 4 دانت ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، پھر ان کے ساتھ رباعی، پھر انیاب، پھر ضواحک، پھر طواحن، پھر نواجز۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے 2 دانت مبارک تھے ان میں تھوڑا سا خلا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اونچی تھی، نہ کندھوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی نہ سر کے ساتھ بالکل برابر، تھوڑی سی اونچی تھی۔ ہم اردو میں کہتے ہیں سراحی نما گردن تھی، یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، سراحی نما گردن تھی۔ سر مبارک بڑا تھا، بڑا سر ہونا نا یہ عقل مند ہونے کی اور سردار ہونے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، کشادہ اور فراح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ کشادہ تھا اور فراخ تھا۔ سر مبارک کے بال نہ بہت زیادہ گنگرالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بہت زیادہ گنگرالے بالوں بھی اچھے نہیں لگتے، بالکل سیدھے بھی اچھے نہیں لگتے تھے، ٹھیک ہے نہیں۔ سر مبارک کے بال نہ بہت زیادہ گنگرالے تھے نہ بالکل سیدھی تھے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں تھیں نا وہ سیاہ سرمگی تھیں، جیسا سرما نہ ڈالا بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، جو دیکھتا تھا یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما ڈالا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بڑی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شانے پرگو، یہ شانے جو ہوتے ہیں نا یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ہڈیاں ہونا سے تو اچھی نہیں لگتی، گوشت خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے جو کندھے تھے نا وہ بھی چوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی جو ہتھیلیاں تھیں نا، یہ ہتھیلیاں مبارک کف اس کو کہتے ہیں، یہ کیسی تھی؟ آپ کی ہتھیلیاں مبارک گوشت والی تھیں۔ جب آپ کسی سلام کہتے، صحابہ کرام کہتے آپ کی مبارک جو ہتھیلیاں تھیں ان کی نرمی ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کرام پر آپ کے حسن اور خوبصورتی کا اثر پڑتا تھا، حسن اور خوبصورتی کا اثر پڑتا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے جب پہلی مرتبہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا نا تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آتے ہیں ترتیبی در اوپر جتنی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں نا، ایک حدیث شریف میں ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس اور چہرہ مبارک بیان کریں گے۔